یہ ابن مطہر ہلی جس کی وجہ سے خدائے بندہ رافضی ہو گیا، یہ پھر بادشاہ ترکیہ کے ساتھ ہوتا تھا، اور اس نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام رکھا ہے منہج الکرامہ فی منصب الامامہ۔ اس کتاب میں اس نے روافض کے مذہب کو آل رسول کا مذہب کہا ہے اور اس کو صحیح کہا ہے۔ سن 723، 24، 25 میں یہ حج پر جاتا تھا، بادشاہ ساتھ ہوتا تھا، وہ ذرا سرکاری اہلکار اس کی کتابیں اٹھاتے تھے اور اعلان ہوتا تھا حج میں، اکفر الکفار ابو حنیفہ النعمان، دنیا کا سب سے بڑا کافر ابو حنیفہ۔ 725 میں جب اعلان ہوا تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ اپنے شاگرد ذہبی اور ابن قیم کے ساتھ موجود تھے۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ یہ وہ ابن مطہر ہلی آیا ہوا ہے اور بادشاہ اس کے ساتھ ہے۔ کہ امام ابو حنیفہ کو کیوں ایسا کہتا ہے؟ وہ تو امام ہدایت ہے، راشد امام ہے۔ کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، عالم بڑا ہے۔ ابن تیمیہ نے شاگردوں کو روکو، اس کو آج جواب ہو جائے گا، آج جواب ہو جائے گا۔ ابن قیم، ذہبی، یہ سب اس کے پیچھے اٹھے اور اس کو کہا ہمارے استاد ابن تیمیہ آپ سے گفتگو چاہتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا کوئی ایسا مانے جنا ہے؟ کہا بالکل موجود ہے، آ رہے ہیں، آپ بیٹھ جائیں۔ مسجد خیف کے اندر ظہر کی نماز کے بعد مناظرہ ہوا اور شیخ الاسلام نے ان کو پابند کیا کہ آپ پہلے ابو حنیفہ کا مذہب سمجھ لیں۔ ابو حنیفہ لوگوں کی باتوں سے نہیں کافر ہوگا۔ ابو حنیفہ کا مذہب 3 ہے، یا ان کا قول دکھاؤ گے، یا ان کے شاگرد جو معروف ہے، یا حنفی فقہ میں جو مفتہ بھی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز چلے گی نہیں۔ جب اس کو پابند کر لیا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، وہ تو ادھر ادھر شطحیات اور شاذ باتیں کر رہا تھا۔ شیخ الاسلام نے اٹھ کر کے ایک تقریر کی امام ابو حنیفہ کے فضائل و مناقب پر، اور ثابت کیا کہ امام صاحب امت محمدیہ کا بہت بڑا سرمایہ ہے اور تمام ائمہ میں سب سے اونچا مقام ان کا ہے۔ ابن مطہر ہلی نے کوئی ٹوکی پھوکی کی، لیکن شیخ الاسلام نے دوسری تقریر کی، اور جب دوسری تقریر کے بعد ان کو کہا گیا کہ آپ آئے اور جواب دے دیں، تو جس جگہ بیٹھا ہوا تھا وہیں مردار ہو چکا تھا، روح نکل گئی تھی ابن مطہر ہلی کی۔ شیخ الاسلام جب یہاں سے نکلنے لگے تو کسی نے کہا اس نے تو کتاب لکھی ہے۔ کہا کہاں ہے؟ کہا دے دو کتاب، چند صفحے ہیں، 44 صفحے، منہج الکرامہ فی منصب الامامہ۔ شیخ الاسلام نے وہاں سے حران تک منہاج السنت النبویہ لکھی ہے، تقریباً 2000 صفحے کی کتاب ہے، اور علماء لکھتے ہیں حری بأن یکتب بماء الذہب، یہ کتاب اس قابل ہے کہ سونے کے پانی سے لکھا جائے، سونے کی سیاہی سے لکھی جائے۔ اللہ جزائے خیر دے حکومت سعودیہ کو، آب و تاب کے ساتھ شان و شوکت سے انہوں نے کتاب شائع کی، اور چونکہ اس درس کی برکتیں ہر جگہ پہنچتی ہے تو وہ ہر سال 1-2 نسخے مجھے اعزازی بھیج رہے ہیں، ہر سال بھیج رہے ہیں، الحمدللہ۔ لیکن میرا مطالعہ اس نسخے کا ہے جو سہیل اکیڈمی لاہور نے شائع کی، شیخ القرآن مولانا طاہر صاحب نے نسخہ دیا تھا، نایاب نسخہ۔ میں نے یہ قصے اس لیے سنائے تاکہ آپ میں اپنے بزرگوں پر غیرت بھی آئے اور آپ سمجھ بھی لے کہ اکابر نے کتنی محنت کی ہے دین کے بقا پر، اور کتابوں سے بھی کچھ تعارف اور لگن آپ کو پیدا ہو جائے۔ منہاج السنت النبویہ فی رد الشیعۃ والقدریہ، شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ کی لکھی ہوئی۔ کہتے ہیں کہ 2 کتابیں ایسی ہیں کہ جس کے دیکھنے کے بعد کوئی غیر عالم نہیں رہے گا، اللہ اس کو بڑا عالم بنا دے گا۔
ابن جریر کی البیان فی تفسیر القرآن، تفسیر ابن جریر جسے کہتے ہیں، جامع البیان، حافظ ابن جریر 4 صدی ہجری کا آدمی ہے، بلکہ 310 اور 34 کے درمیان میں مرے، وہی 4 صدی ہو گئی۔ ان کی تفسیر ابن جریر، جس کا بہترین خلاصہ ابن کثیر نے پیش کیا ہے، یہ تفسیر ابن کثیر اس کا خلاصہ ہے، وہ بہت بڑی ہے، 25 جلدوں میں ہے، یہ 4 میں ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ 3 کتابیں ہیں، جب آدمی اس کو اچھی طرح دیکھ لے اللہ اس کو ضرور عالم بنائے گا۔ ایک ابن جریر کی تفسیر، اس تفسیر کے متعلق ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی پیدل چین تک چلا گیا اور اس کو یہ تفسیر مل گئی تو وہ کامیاب ہے، اتنی قیمتی تفسیر۔ دوسری کتاب شیخ الاسلام کی منہاج السنہ، اور تیسری کتاب ابو بکر کاسانی کی بدائع الصنائع۔ یہ 3 کتابیں جو معمول رکھے گا مطالعے میں، اللہ اس کو نحریر اور کبیر عالم بنائے، بغیر علم کے نہیں رہ سکتا ہے۔ یہ کتابیں جس جگہ رہے گی وہاں علم کا خزانہ ہوگا۔ طلباء اور فضلاء بھائی ہمارے جب منہاج السنہ خریدے تو ضرور یہ پتہ کر لے کہ منہج الکرامہ ہے یا نہیں، اس کے اخیر میں لگا ہوا ہونا چاہیے۔ جس منہاج السنہ میں ابن مطہر ہلی کی منہج الکرامہ نہیں ہے وہ نہ لیا، وہ ناقص کتاب ہے۔ اس میں شروع میں تو نہیں لگاتے اہل حق کبھی بھی باطل کی کتاب، اخیر میں لگی ہوئی ہے۔ کچھ جگہ ایسی ہے جہاں سے یہ شائع تو ہو گئی ہے لیکن منہج الکرامہ نہیں ہے، اور انشاءاللہ جب مجھے موقع ملے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے توفیق ہوگی، اچھے نسخے تو میں جو فضلاء ہیں اور ان سے میں ایک مختصر سا ٹیسٹ لوں گا کہ میں نے جو اتنے دنوں تک اتنی طویل باتیں کی وہ آپ کو کہاں تک یاد رہی، کچھ چیز ہے مجھے دکھاؤ، کچھ راز بتا ہم کو بھی اے چا کے گریباں، اے دامن تر اشک رواں زلف پریشان۔ تو ان کو پھر وہ منہاج السنہ دیں گے جس میں منہج الکرامہ ہے، اور جو تفسیر کے اخیر میں اول آیا، امتحان ہوگا سب کچھ ہوگا، اس کو تینوں پیش کریں گے، جامع البیان، ابن جریر اور منہاج السنہ اور ابو بکر کاسانی کی بدائع انشاءاللہ تعالی۔